جب نبی علیہ السلام نہ کرتے ہیں نہ کسی مسلمان کو کہ تجھے پانی نہیں پلاؤں گا. Can you imagine؟ یہ خوشخبری کی حدیث نہیں ہے، یہ ہم سب کو بتا دیے کہ ہم فیل ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اس ویڈیو کلپ میں ساحل ادیم جس واقعے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، میں نے سورہ کوثر کی تفصیل پڑھتے ہوئے اس بارے میں کچھ مٹیریل نکالا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں ساحل ادیم افسردہ ہوئے ہیں، میں بھی اس کو پڑھ کے بہت افسردہ ہوئی، بہت زیادہ میرا دل دکھا. لیکن ہم جو نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا. ہم جو دل آتا ہے اپنے دین میں، جس چیز میں ہماری اپنی بھلائی ہوتی ہے، جس چیز میں ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے، ہم وہ چیز ایڈ کر لیتے ہیں. اور جس چیز کو کرتے ہوئے، جس عمل کو کرتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ گناہ گزرتا ہے، تو ہم انہیں اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں چلے گا. یہ دین ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو لے کے چلیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جامع تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں. ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. سورہ کوثر کی تفصیل میں جو اس کے ریفرنسز ملے ہیں، مولانا مودودی کی جو تفصیل کی کتاب ہے تفہیم القرآن، اس سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے، یاد رکھیں کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے طریقے کو بدلیں گے، ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو. یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے. ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اس وقت میرا منہ کالا نہ کروا دینا. اللہ اکبر. خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے. میں کہوں گا کہ اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں. وہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے، انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ اے رب، یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے. پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا. اس مضمون کی بہت سی روایات حدیث میں ملتی ہیں. تو اس تفصیل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساحل ادیم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. نہ صرف ہم نام کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دھتکارے گا، بلکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں دفع کر دیں گے. تو ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، ہمارے لیے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم کیونکہ اپنے اعمال ہی ایسے لے کے جائیں گے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ نہ کریں. اس بات کو سمجھنا، اس بات کو جاننا
اس بات پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ۔